مجھے یہ بتائیے عالمہ صفا فاطمہ کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کل بھی ہو چکی ہے، اور ہم نے اس پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ مخصوص جانوروں کو مخصوص ایام میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قرب الہی کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اور یہ وہ سنت ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی سنت جس کو اس کے بعد بھی امتوں میں جاری رکھا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا حکم رکھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں ان مخصوص جانوروں پر، اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں جو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے ان کو عطا فرمایا، یعنی جو جانور ان کو عطا کیے ان میں سے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں۔ تو یہ اسی آیت مبارکہ سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ہر جانور کی قربانی عید کے دن یعنی یوم نحر کو پیش نہیں کی جاتی، بلکہ مخصوص جانور ہیں جن کی قربانی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر وہ جانور کون سے ہیں ان کی وضاحت احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارکہ سے ملتی ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ بکری یا بکرا، اور اسی طرح پھر اس میں دمبا وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گے، اور گائے یا اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور ان جانوروں میں سے بھی افضل کون سا جانور ہوگا تو اس کے حوالے سے پھر کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ عمل مبارکہ یہ ہے کہ آپ نے کبشین یعنی 2 دمبوں کی یا 2 مینڈھوں کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی، لہٰذا اسی جانور کا اگر انتخاب کیا جائے ممکن بھی ہو تو پھر اس کی قربانی کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اگر قربانی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے تو بیسیکلی اس میں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نیت اچھی ہے تو وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں افضل بھی ہوتا ہے اور مقبول بھی ہوتا ہے۔ نیتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ جانور اس شخص کے لیے آتش جہنم سے حجاب ہوگا، یعنی ایک ایسا حجاب ہوگا جو اس کو آتش جہنم سے بچائے گا۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کا خالص کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی جانور ان میں سے جن کی تفصیل بتائی گئی ہے ان میں سے جو بھی جانور اویلیبل ہو تو اس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ پیش کرنی چاہیے۔ 3 جانوروں کا میں نے ذکر کیا، اونٹ، گائے اور بکری۔ پھر انہی تینوں میں سے ان کی اقسام یا ان کی انواع جو بھی ان میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام اسی کے ساتھ شامل ہوں گی، یعنی وہ نر ہوں یا مادہ ہوں دونوں اسی حکم میں شامل ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی تمام عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔